پاکستان کے منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج چشتیہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے پھر سے حکومت کو للکارا ہے۔ پنجاب میں تبدیلیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اگر کوشش کی گئی تو عوامی جو سمندر ہے وہ آپ کو بہا لے جائے گا۔ دوسری طرف وفاق میں پے در پہ مقدمات کے حوالے سے سوچ بچار جاری ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کو کارنر کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی عمران خان بارہا یہ مواقعوں پہ بات کر چکے ہیں کہ اگر مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو میں ان لوگوں کے نام سامنے رکھ دوں گا جن لوگوں کے نام ابھی تک میں نے چھپا رکھے ہیں۔ عالمی معاشی منظرنامہ پاکستان کے حوالے سے کیا خبریں دے رہا ہے اور خطے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اس سب پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ہارون صاحب، بات کا آغاز کر لیتے ہیں کہ جلسے کے حوالے سے آج چشتیہ کا جلسہ کیسا رہا آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں کیا لوگ ہی لوگ تھے، وہ جلسے تو اس کے ایسے ہی ہو رہے ہیں سارے، شاید ہی کوئی جلسہ ہے جسے ہم بڑا جلسہ کہہ سکیں۔ باقی تو حیران کن جلسے ہیں۔ اس نے خود کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا چشتیہ میں اتنے لوگ بھی ہیں۔ چشتیہ میں اتنے ہی لوگ ہیں، لوگ اتنے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے، لہذا یہ دباؤ تو وہ بڑھ رہا ہے اس کا جلسوں کی وجہ سے۔ ہارون صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں خان صاحب کا یہ کہنا ہے فوج میری ہے، یہ ادارے میرے ہیں، ان کی مضبوطی کی وجہ سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ انہوں نے اپنے پرانے کلپ بھی چلائے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج اہم ہے، عمران خان اہم نہیں ہے۔ یہ انداز میں تبدیلی کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ صرف یہی نہیں، جو انہوں نے 19 صفحے کا نیا بیان دیا ہے، غالباً حامد صاحب کے کہنے پہ دیا ہے۔ حامد صاحب بڑے وکیل ہیں، بڑے دانا آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ڈیپلی کنسرن، تو ڈیپلی ریگریٹ۔ تو یہی کئی دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی عدالت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ بھئی آپ اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں، اس میں بھی نرمی پیدا کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کچھ سیاست سیکھ گئے ہیں، اب پہلے سے تو بڑی میچورٹی نظر آ رہی ہے، اور اگر وہ یہ جو تنقید وہ کرتے ہیں جس کو دہراتے رہتے ہیں اسے نہ دہرائیں، چور اور ڈاکو کے الفاظ استعمال نہ کریں، وہ تو احتساب تو اداروں کو کرنا ہے، وزیر اعظم کو تو نہیں کرنا، تو بالکل راستہ ان کا جو ہے کشادہ ہونے شروع ہو جائے گا اور باقی رکاوٹیں بھی دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سیاست میں لچک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قائد اعظم رول ماڈل ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے، جب ضرورت ہو تھوڑا سا آپ اسے کہتے ہیں ٹیکٹیکل ریٹریٹ، تھوڑا سا ضرورت کے مطابق پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ آپ کو ایک بہت مشکل ملک کو گورن کرنا ہے۔ پاکستان کو گورن کرنا کبھی آسان نہیں تھا۔ 77 کے بعد خاص طور پہ صورتحال بہت پیچیدہ ہوتی گئی، اس سے پہلے بھی پیچیدہ ہی تھی، پھر زیادہ پیچیدہ ہوتی گئی، اب اور پیچیدہ ہو گئی ہے، تو اس کی گرہیں کھولنی چاہیے، گانٹھیں لگانی نہیں چاہیے، کھولنی چاہیے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ ہوش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں بالکل۔ دیکھیے اب یہ مقدمات کی نوعیت بدل گئی۔ وہ دہشت گردی کے مقدمے میں تو عدالت نے خود کہا کہ کہاں ہے کلاشنکوف اور کہاں ہے خودکش جیکٹ، تو اب اس میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ فوج کے معاملے میں انہوں نے اپنے رویے کی وضاحت کر دی کہ میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے۔ اب وہ نون لیگ اور دوسرے لوگ، ان کے حکومتی اتحاد کے لوگ کہتے رہیں گے کہ یہ تو ایک حربہ ہے، لیکن بہرحال اب انہوں نے اس پہ اتنا اصرار کیا ہے اور اصرار کرتے رہیں تو کشیدگی کم ہو جائے گی، اور کشیدگی کو کم ہونا چاہیے۔ ان کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ الیکشن تک لے جائیں ملک کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد بھی کشیدگی کی کیا ضرورت ہے، خود احتساب نہیں کرنا ہے انہیں، میں دہراتا ہوں، احتساب اداروں کو کرنا ہے۔ ادارے ایسے اچھے بنائیں جن پر اعتماد ہو، عدالتوں کو بہتر بنائیں، FIA کو اور پولیس کو بہتر بنائیں، اینٹی کرپشن کو بہتر بنائیں۔ مسئلہ تو معیشت کا ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے، اتنا بڑا چیلنج ہوگا، تو اگر اسی میں الجھے رہے تو کیا کریں گے؟ اور سول اداروں کو بہتر بنانے کا ہے، پولیس کو، FBR کو، FIA کو، عدلیہ کو، سول سروس کو بہتر بنانے کا، ڈیلیور کرنا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی ہے۔ سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بیرون ملک بھی جو ہے کشیدگی وہ کم ہونی چاہیے، کم از کم ہونی چاہیے۔ دیکھیے ضیاء الحق اس معاملے میں بڑے دانا تھے، وہ بھارت کے خلاف انہوں نے جو کر سکتے تھے کیا، لیکن کبھی کوئی تلخ بات نہیں کہی، کہی تو رازداری سے کہی، اعلانیہ نہیں کہی۔
مثال کے طور پر ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارتی مسلمانوں کو اپنے ملک کا وفادار رہنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اپنے ملک کا آدمی کو وفادار ہی ہونا چاہیے، آئین کی جو بھی جد و جہد ہے اپنے حقوق کے آئین کے حدود میں رہ کے کرنی چاہیے۔ خان صاحب میں اب لگتا ہے اب کچھ بہتر مشورہ مل رہا ہے، پہلے سے ان کا رویہ بہتر ہے، اور بہتر ہو سکتا ہے، اور بعض چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ امریکیوں نے اشارہ دیا ہے وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب پنجاب میں ان کی حکومت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش یہ ہے کہ بھائی ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، تو انہیں زیادہ نرمی اور لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے کہ امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ فلاں اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے ٹھیک موزوں، نرم، شائستہ الفاظ استعمال کریں۔ ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے اندر وہ کون سا فارمولہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ تقرری کے متعلق غیر ضروری بیانات سے گریز کیا جا سکتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کی بات آپ کر رہے ہیں نا؟ جی، تو دیکھیے، ایک تو خبر یہ ہے کہ توسیع کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے، اس میں صورتحال میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن جنرل صاحب خود ہی نہیں چاہتے ہیں، تو اس میں کئی فارمولے ہو سکتے ہیں۔ بات یہ آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے کہ کسی کی پسند کا کوئی چیف آ جائے گا۔ پسند کوئی نہیں ہوتی۔ چیف جو ہے وہ فیصلے اپنی فوج کے اور اپنی ترجیحات کے مطابق کرتا ہے، اپنے فوج کے مفاد میں کرتا ہے، ترجیحات کے سیکورٹی ایشوز کو ملحوظ رکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ بہت ٹربل نہ ہو۔ اور جو چونکہ پاکستان کی خاص نوعیت ہے، تائیوان کی طرح، کوریا کی طرح، پاکستان تائیوان نہیں ہے، کوریا نہیں ہے، لیکن یہاں آپ کو مستقل بھارت سے خطرہ ہے۔ تو خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا اور ٹھیک دہرایا اس کو کہ فوج کی اہمیت انہوں نے خود کہا کہ عمران خان سے زیادہ ہے، یہ بات درست ہے۔ لیڈر تو آتے جاتے رہیں گے، مگر دفاع کا مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا، اور پاکستانی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے، نئے اسلحے کی ضرورت ہے، اکانومی ٹھیک ہوگی تو فوج مضبوط ہوگی اور قوم اس کی پشت پہ کھڑی ہوگی۔ اور اس پہ جلسوں میں نہیں گفتگو ہو سکتی، اس پہ جب بھی بات ہو نہایت احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مطلب فرض کیجئے کوئی ایسا ہی مرحلہ آ جاتا ہے کہ بیان دینا پڑے تو لکھا ہوا بیان ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں، اس سیاق و سباق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کس پس منظر میں آپ بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہارون صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب نے جو چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق بیان دیا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نوبت انہیں کیوں محسوس ہوئی؟ میرا خیال ہے انہوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو بھائی انہیں چیف منسٹر رہنا ہے نا، ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے انہیں اسی طرح کا بیان دینا چاہیے۔ اور بڑی دانائی کی بات ہے کہ بھائی دیکھیے، جو رابطہ جو لوگ کر سکتے ہیں اس میں ایک چودھری پرویز الہی ہے اور لوگ بھی ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی ایک تو جہاندیدہ بہت ہیں، ایک ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو جب بات کرنے کی ضرورت ہو تو وہ ان سے مدد لی جا سکتی ہے کہ کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ یہ جو روز بلا وجہ نئے سے نئے تنازعات پیدا ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنا سیکھیں، اب بلوغت آنی چاہیے سیاست میں۔ اتنا بڑا ہولناک سیلاب آیا ہوا ہے اور اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، معیشت آپ کی خراب ہے، آپ کا آئل امپورٹ کا بل اتنا زیادہ ہے، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، انڈسٹری سفر کر رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے، سول ادارے آپ کا ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، اور اس میں آپ آئے روز نئے تنازعات پیدا کریں، تو یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح الجھے رہیں گے، سیاسی استحکام کے بغیر تو ترقی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ کچھ امن ہوگا، اللہ کے بندوں کو سیاسی استحکام ہوگا تو اس دلدل سے ہم نکلیں گے۔ اس کے لیے تو ابھی کئی سال نہایت تحمل کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سیاسی استحکام کی ہارون صاحب بات کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو صرف اپنے مخالفین پر تنقید ہی کرنی چاہیے یا اپنی ترجیحات میں تبدیلی لانی چاہیے؟ نہیں، تنقید کریں نا، شائستہ لہجے میں کریں۔ وہ ان کا پوائنٹ تو دیکھیے رجسٹر ہو چکا، جو وہ چاہتے تھے وہ تو وہ حاصل کر چکے، اب تعجیل کس چیز کی ہے؟ الیکشن تو وہ جیت سکتے ہیں۔ کراچی میں تو ہاتھ کھڑے کر دیے سیاسی پارٹیوں نے کہ ہم نہیں لڑ سکتے الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں اس کو ملتوی کریں، اور سیلاب کا جواز بھی ہے، اگرچہ کراچی میں تو صورتحال ایسی نہیں ہے، کراچی میں ہی ہے، سندھ میں تو الیکشن اور کہاں پہ ہے۔ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے الیکشن، کسی طرح ملتوی کریں۔
کیونکہ انہیں اندیشہ ہے کہ 9 کی 9 سیٹیں جیت گئے تو بڑی صورتحال خراب ہوگی. تو جو چیز وہ حاصل کر چکے ہیں اس پہ قناعت کریں کہ تھارسس کے لیے نہیں سیاسی لیڈر بات کرتا, مقاصد کے لیے کرتا ہے.